کہ زندگی میں خدا جسے خوش نصیب سمجھتا ہے اس کی قسمت میں ایسے عظیم دن لکھتا ہے، اور ان دنوں کو خالی عید کا دن نہ سمجھیے، بلکہ یہ وہ دن ہے جب مقدر بدلے جاتے ہیں، یہ وہ دن ہے جب تقدیریں لکھی جاتی ہیں، اور پھر تیرا آستاں جو نہ مل سکا تیرے راہ گزر پہ جبیں سہی، ہمیں سجدہ کرنے سے غرض ہے گر وہاں نہیں تو یہیں سہی۔ تیرا آستاں جو نہ مل سکا تیری راہ گزر پہ جبیں سہی، ہمیں سجدہ کرنے سے غرض ہے گر وہاں نہیں تو یہیں سہی۔ اللہ کے نبی نے حضرت یونس علیہ السلام نے ایک مرتبہ اللہ سے ابلیس کی سفارش کی، کیونکہ ابلیس خود آ گیا اور گر گڑا کے کہنے لگا یونس مجھ سے غلطی ہو گئی، اللہ سے کہے تو غفور الرحیم ہے، مجھے معاف کر دے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ سے کہا مالک بڑا شرمندہ ہے یہ، مہربانی کر معاف کر دے۔ آواز قدرت آئی یونس میں تم دونوں کا خالق ہوں۔ شیطان سے کہے صلح ہو سکتی ہے لیکن شرط وہی پہلے والی ہے، وہی آدم کے سجدے والی۔ کہنے لگا آدم تو ہے نہیں، آواز آئی اس کی قبر پہ جھک جاؤ۔ سامعین گرامی، شیطان کہنے لگا پہلے تو مجھے پتہ نہیں کہ آدم کی قبر ہے کہاں، اور دوسرا ہوگی تو کہیں دور ہوگی، میں ابھی ابھی چاہتا ہوں تو معاف کر دے۔ آواز قدرت آئی نہ گھبرا، اگر تو واقعی نیک نیت ہے تو مٹی کا ڈھیر اکٹھا کر، جس جگہ تو کھڑا ہے تصور کاری کہ یہ آدم کی قبر ہے، شبیہ بنا کے جھک جا، میں اللہ تجھے معاف کر دوں گا۔ کم وقت کہنے لگا جب میں نے اصل کو نہیں مانا تو نقل کو کیسے مان سکتا ہوں۔ پتہ چلا اگر کوئی شیطان جتنا مجرم بھی ہو اور شبیہ کے سامنے جھک جائے، حیران ہو کہ نہیں، حیران ہو کہ نہیں، اللہ اسے معاف کر دیتا ہے، لیکن جو شیطان ہوگا وہ جھکے گا کیوں؟ کیونکہ شیطان شبیہ کو نہیں مانتا، جو اصل کو نہیں مانتا وہ نقل کو کیسے مانے گا؟ تو اللہ بھلا کرے ہمارے بریلوی بھائیوں کا، انہیں تھوڑی تھوڑی دیر بعد سمجھ آ جاتی ہے۔ آج کل نوجوانوں کے سینوں پر سبز رنگ کے بیج لگے ہوئے ہیں، میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ کیا لگا نالین مبارک۔ اب جو کمینہ ہوگا وہ تو یہی کہے گا حضور بھائی یہی پہنتے تھے، اور جو غیرت مند ہوگا وہ چوم لے گا کیونکہ شبیہ ہے۔ تو ابھی جوتی کی شبیہ سمجھ میں آئی ہے، کل محمد کے بیٹے کے روزے کی شبیہ سمجھ میں آ جائے گی۔ بول کر ذرا جھانک کر، سر نہیں ہلانا، ہماری عبادت میں سر ہلانا کہیں ہے ہی نہیں، ہم سلام پھیرتے ہیں منہ نہیں پھیرتے۔
ہیں سجدہ سوئے زچا خانہ علی، اور موڑ موڑ کے دیکھتے ہیں کوئی دیکھتا نہ ہو۔ ہمارا عقیدہ ہے آج بول سکتے ہیں تو علی کے لیے بولو، قبر میں تم نہیں بول سکو گے پھر تمہاری جگہ علی بولے گا۔ اور ویسے بھی یہاں زبان کہاں بولتی ہے؟ شجرہ بولتا ہے، حسب نسب بولتا ہے، ماں کی شرافت بولتی ہے، کیونکہ ذکر اس کا ہے جس کی ٹھوکر پہ میت بولتی ہے۔ سامعین گرامی قدر، یہ جشن بھی شبیہ ہے، اس کی اصل ہو رہی ہے عرش پر۔ کبھی فرشتے پڑھتے ہیں اللہ سنتا ہے، کبھی اللہ پڑھتا ہے فرشتے سنتے ہیں، ہم نیچے شبیہ بنا کے بیٹھے، اسی جشن کی شبیہ جو نبی کے گھر کا جشن ہے۔ اللہ نے پہلا فکر عرض کرنے لگا ہوں، اور یہاں سے میری گفتگو کا آغاز ہو رہا ہے۔ بسم اللہ۔ میں عام روش سے ہٹ کے جشن پڑھوں۔ سامعین گرامی، اللہ نے کائنات میں ہر بندے کو جب دنیا میں بھیجا تو رشتے دے کر بھیجا۔ جب بندہ آتا ہے تو رشتے بنانے نہیں پڑتے، ولادت سے رشتے بن جاتے ہیں۔ کوئی باپ ہوتا ہے، کوئی ماں ہوتی ہے، کوئی چاچا، کوئی ماما، کسی رشتے میں خوش ہو کے ہنسپوں سے کوئی بھائی، کوئی بہن۔ لیکن اللہ نے جو اپنے نبی کو بھیجا تو اس کے سارے رشتوں کو توڑ دیا۔ روایت نہیں، آیت پڑھنے لگا۔ وما محمد الا رسول، میرا نبی محمد اور کچھ بھی نہیں، صرف رسول ہے۔ اب اسے دنیا کے رشتوں میں نہ تولنا۔ تم سمجھتے ہو یہ عبداللہ کا بیٹا ہے، اللہ کہتا ہے الا رسول، یہ صرف رسول ہے۔ تم سمجھتے ہو آمنہ کا لال ہے، صرف رسول ہے۔ تم سمجھتے ہو ابو طالب کا بھتیجا ہے، صرف رسول ہے۔ تم سمجھتے ہو حسنین کا نانا ہے، صرف رسول ہے۔ اب اس کی زندگی کو کبھی دنیا کے کسی رشتے میں نہ تولنا، بلکہ اسے زندگی کے ہر پہلو میں رسول سمجھنا۔ اب یہ نہ کہنا کہ ابو طالب بھتیجے کو پال رہا تھا، ابو طالب کی گود میں بھتیجا نہیں تھا، نبوت تھی۔ حسن حسین کو کندھے پہ اٹھا کے نانا سیر نہیں کروا رہا تھا، رسالت سیر کروا رہی تھی۔ جس بندے کو اللہ نے بولنے کی توفیق دی ہے، فاطمہ کے استقبال میں باپ نہیں اٹھتا تھا، رسالت کھڑی ہو جاتی۔ آباد و شاد رہو، مولا تمہیں سلامت رکھے، آل محمد تمہیں حمایت حق کا اجر عطا فرمائے۔ قبلہ یہ رسالت اٹھتی تھی، رسالت۔ اگر یہ اپنی بیوی سے ناراض ہو جائے تو شوہر ناراض نہیں ہوا، رسالت ناراض ہوئی ہے۔ اور اگر کسی کو اٹھا کے نکال دے
تو داماد نے نہیں نکالا، رسالت نے نکالا۔